नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार। لوگوں کے اپنے اپنے احساسات ہیں، جذبات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لوگوں کے اپنے اندر کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، زندگی کے بہت سارے قصے ہیں، لوگوں کی سچائیاں بھی ہیں، لوگوں سے دھوکے بھی ہیں، لوگوں سے محبتیں بھی ہوئی ہیں، محبتوں میں دھوکے بھی ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں ہم بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ سنائیں ذرا. میں سناؤں؟ پہلے پاکستان کا سناتا ہوں. پاکستان پاکستان جیوت پاکستان. بہت اس طرح کے کئی قصے ملیں گے یہاں. جتنے لوگ ہیں نا، ایک ایک فرد، ایک ایک خاتون، ایک ایک بندہ ایک طویل داستان ہے. اگر بات کی جائے، ان کی زندگیاں بہت سارے مسائل سے، مشکلات سے، احساسات سے گزر کر، ظاہر ہے کہ جب انسان زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے وہ ایسے تو نہیں ہوتا. ان کی کس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہوتی، کس کی جسمانی حالت صحیح نہیں ہوتی، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، کوئی اپنا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر اگر ان کو پتہ چلتا ہے سہارا ٹرسٹ کو، تو ان لوگوں کو پکڑ کے لے کے اپنے پاس. تو میں زیادہ ان سے پوچھتا ہوں، رانا صاحب تھوڑی سی آپ سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کام برسوں سے آپ کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو سہارا ویلفیئر کے بارے میں بتائیے گا. اس کے کتنے سینٹرز ہیں، اس وقت کیا کام کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے 21 کا شکریہ، آپ تشریف لائیں جمالی صاحب. اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب اولڈ ایج کا اسٹارٹ لیا تھا، سب سے پہلا پروگرام آپ ہی نے آج جمالی صاحب کیا تھا، اور بڑی خوشی کی بات آج تشریف لائے آپ. دیکھیں یہ ہمارے کراچی میں 6 سینٹر اس وقت جو ہے وہ مینٹلی چیلنج جو لوگ ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں سہارا ولیج اولڈ ایج ہوم ہے جس میں سینئر سٹیزنز ہیں، ان لوگوں کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اس طرح ہمارے شیلٹر ہوم ہے، کورنگی میں ہے، ابراہیم حیدری میں ہے، زمان ٹاؤن میں. وہ خواتین ہیں جو روڈوں سے ہم ان کو لوگ ہمیں دیتے ہیں اٹھا کے، وہ سب مینٹلی چیلنجز ہوتی ہیں. تو دیکھیں مسئلہ یہ کہ ایک مینٹل اگر ایک گھر میں ہوتا ہے تو ان کا پورا خاندان پریشان ہوتا ہے. تو ہمارے پاس اس وقت 6 سینٹر میں 300 کے قریب لوگ اس ٹائم شیلٹر ہوم میں رہتے ہیں. ان میں بچے، خواتین، بزرگ، ہر طرح کے لوگ ہیں. کس عمر کے لوگ ہیں، کس نوعیت کے لوگ ہیں؟ جی اس میں تقریباً ہمارے پاس ہر عمر کے لوگ ہیں. ہمارے پاس 100+ بھی ہیں، بزرگ لوگ ہیں جو 100 سے بھی زیادہ، اور 15 سال سے ہمارے پاس وہ لوگ اس ٹائم رہائش پذیر ہیں. تو لوگوں کے اس میں زیادہ تر تو لوگ اپنے ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی نہیں ہوتا، جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی فیملی، یا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا ذہنی طور پہ جن کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ پھر آپ کے پاس پہنچتے ہیں. کیسے پہنچتے ہیں؟ دیکھیں یہ بعض تو خون سفید ہو گیا ہے، خود اپنے بزرگوں کو چھوڑ جاتے ہیں. اور بعض وقت جو ہے نا مجبوری ہوتی ہے، جیسے کسی کی شادی نہیں ہوتی، وہ بڑھاپے میں بزرگ ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، تو وہ لوگ تو ہمارے پاس وہ مثلا ان کی تو ہم تدفین بھی ہم ہی کرتے ہیں، ان کا جس کا کوئی نہیں ہوتا. اس طرح لاوارث لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے روڈوں سے، جیسے کوئی ادارے ہیں وہ ادارے میں ریفر کرتے ہیں، ہاسپٹل میں ریفر کرتے ہیں، یا جوان لڑکیاں آتی ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، 1-2 سال بعد ناچاکی گھر میں ہوتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے اس لڑکی سے انٹرویو لیا تو وہ شوہر کے ساتھ، اب یہ بیچاری جب آئی تھی تو اس نے بتایا میں ایدی میں بھی گئی ہوں، سارم بھرنی گئی ہوں، سب جگہ میں گئی ہوں، میں 1 ہفتے سے فٹ پاتھ پہ رہ رہی ہوں. بلکہ ان کے لیے مجھے 1-2 کال بھی آئی تھی کہ یہ جوان لڑکی ہے، اس کے ساتھ ایک بچی ہے، یہ فٹ پاتھ پہ رہ رہی ہیں، تو آپ ان کی رہائش کا کوئی کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا آپ ان کو نمبر دے دیں. تو یہ ہمارے پاس جیسے آئیں میں نے ان کو دیکھا. کتنے لوگوں کی اس وقت آپ کفالت کر رہے ہیں؟ اس ٹائم ہمارے پاس تقریباً 300 تو پیشنٹس ہیں، لوگ ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 100 سے زیادہ سٹاف ہے ہمارے پاس. یہ اخراجات کس طرح مینٹین ہوتے بس بہت مشکل ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں. 2 بچے نہیں بندہ پال سکتا ہے، تو یہ ہمارے پاس روزانہ سینکڑوں لوگوں کا کھانا ہے اور ان کی میڈیسنز ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور یہ تھے اکبر علی رانا جو اس سہارا ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں ہیں، سرپرست ہیں. کئی برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں، بڑی خاموشی سے کر رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. 300 سے زیادہ لوگوں کی کفالت کرنا اس معاشرے میں کوئی آسان کام نہیں. بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہاں زندگی سے وابستہ، زندگی سے دور لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے. میرا خیال ہے یہ بہت بڑا کام ہے. جی بہت شکریہ عاجز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.